یعنی بات بہت کڑوی کر رہے ہیں، بات بہت سچی کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے والد سے بات کا انداز ایسا ہے کہ تاکہ والد کو یہ نہ لگے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. حق پر کمپرومائز نہیں کیا، حق کو ایز اٹ از پہنچا دیا، طریقہ با ادب رکھا. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تو باز نہ آئے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا. عقیدہ جو ہوتا ہے وہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ نہ بگڑے چاہے وقتی طور پر آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائیں. اس چیز کا مسلمان بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں خون کے رشتے سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے رشتے کو بھول جاتے ہیں، ہم عقیدے اور کلمے کے رشتے کو بھول جاتے ہیں. پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے آگے انعامات رکھے ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے جن پر، ان کو اللہ سچی ناموری عطا کرتا ہے. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راست کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا آیا؟ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، یعنی جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے. اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. یعنی اپنی ذات سے بھی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ بھی پوری کرتے تھے، اور جو رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو بھی پوری کرتے تھے. ایک بات نبی اور رسول کے فرق میں اور دیکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. نبی جنرل ٹرم ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. جس نبی کو خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے اور جس کو شریعت دے دی جائے، احکامات دے دیے جائیں، وہ نبی سے اپ گریڈ ہو کر رسول بن جاتا ہے. اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. بائبل میں ان کا نام آپ کو ہنوک ملتا ہے، ایچ سے، ہنوک. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. آیت سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پڑھ کر رونے اور اس کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ اطاعت کی، عاجزی کی الٹیمیٹ علامت ہے، اور اللہ کی آیات کے آگے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ، میں آپ کی آیات کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو جھکا رہی ہوں. میرے ارادے، میرے جذبات، میری پلاننگ آپ کے سامنے بالکل سبمیشن کے ساتھ ہے. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی میرے دماغ کے اندر خیالات آئیں گے، انہی کو میں عمل میں لے کر آؤں گی. تو بتا دیا گیا انسان کا قرب اصل میں اپنے رب کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو جذباتی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا، اور سجدے کے اندر جو ہے بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور میں دن میں کم سے کم، رمضان میں تو ہم زیادہ ہی سجدے کرتے ہیں، عام روٹین میں ہم دن میں کم سے کم 34 ٹائمز تو سجدہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اگر 17 رکعات فرائض کی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہم کرتے ہیں. 34 سجدے ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں. سوچیں اگر ہر سجدہ ہم پورے شعور کے ساتھ کریں تو پورے شعور کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اپنا تجدید ایمان کرتے ہیں کہ اللہ میری عقل آپ کے سامنے بالکل اس وقت سبمیشن کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا آتی ہے، اس میں آتا ہے ایک دعا کے اندر ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری پیشانی مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے ذہن کے خیالات آپ کی اطاعت میں ہیں، میرے ذہن میں آنے والے ارادے
آپ کی شریعت کے انڈر ہوں گے، اس چیز کی طرف سجدہ جو ہے وہ علامت ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس نے بتایا کہ انسان کی جتنی بھی تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ اس کے دماغ کے سارے فرنٹل لوب میں ہوتی ہے، اور ہمارا جو دماغ کا برین کا فرنٹل لوب ہے یہ بالکل فرنٹ کے پورشن میں ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ اپنے پیشانی کو، جس کو آپ فور ہیڈ بولتے ہیں، اسی کو آپ نماز کے حالت میں، سجدے کی حالت میں زمین پر رکھتے ہیں۔ انتہائی علامت عاجزی کی، جو اپنی عقل کو انسان اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور اس بات کی علامت اللہ مجھے آپ کا حکم سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، میں اس پر عمل کروں گی۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے کیا کیا، ادا الصلاۃ واتباع الشہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی کیا کیا انہوں نے، دنیا کے اندر ہی مصروف ہو کر رہ گئے، رسولوں کی بات کا انکار کر دیا۔ بس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، ان کا رزق انہیں بے ہم صبح شام ملتا رہے گا، اور کیا سنیں گے، سلام علیکم، یہ سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کس کے وراثت میں آئے گی، جو بھی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کی خاطر ان کاموں کو انجام دے گا جن کاموں کو انجام دینے کا چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، جو پرہیزگار رہا، جو متقی رہا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے کئی انداز ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ نے احادیث میں بشارت دی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنا، مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت جو ہیں وہ مسجد کے پڑھنا، تحیۃ المسجد پڑھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی نماز نہ پڑھنا، اللہ تمہیں سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا تم نے سوچ سمجھ کر رب کے حکم پر عمل کیا اور کتنا بغیر سوچے سمجھے کیا، کتنا غافل دل کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کتنا بے غافل دل کے ساتھ پکارا۔ اللہ نے سب کاؤنٹ کر لیا، 100 دفعہ جھوٹ بولا یا 99 ٹائمز جھوٹ بولا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کر لیتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اتنا زبردست رب ہے تو کیا کرو، فخر کے ساتھ اس کی عبادت کرو، بس تم اس کی بندگی کرو۔ فاعبدہ، فاعبد آیا ہے، جب تمہیں احساس ہو جائے اپنے رب کا، فاعبدہ، فوراً اس کی بندگی میں اپنے آپ کو جھکا دو، فوراً اس کے غلام بن جاؤ، فوراً ایڈمٹ کر لو کہ اللہ تو رب، میں تیرا بندہ۔ بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی، ایک سکیپٹیکل انسان کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے پل صراط۔ ان منکم الا واردوہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ پل صراط کی طرف جا رہی ہے، کہ پل صراط کے لیے آتا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اہل ایمان گزرتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے اور کچھ اہل ایمان تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ اہل ایمان دعا کرتے ہوئے گزریں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے،
اور جب انسان پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے. جو پل صراط سے گزرے گا اس کو اس کانٹے کی چبھن چبھے گی اگر وہ گناہگار ہوگا، رب کا نافرمان ہوگا. اور جو نیک بندے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی روشنی کی زیر سایہ جو ہیں، اللہ کی رحمت کے زیر سایہ، اس پل سے گزر جائیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. دنیا کا سامان ہم لے آتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سامان لا کر ہم خوشیاں سمیٹ لیں گے. اور یہ بالکل منافقوں کا انداز ہوتا تھا کہ ان کی ساری خوشیاں ان کی دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی تھیں اور اپنی دنیا کی بیسس کے اوپر جج کیا کرتے تھے کہ بتاؤ ہم میں بہتر کون ہے، ہمارا سامان دنیا بہتر ہے یا جس کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کا سامان دنیا بہتر ہے. تو بتا دیا گیا کہ دنیا کمپیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت کو نہ بھولو، آخرت وہ جگہ ہے جس کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. جا کر دیکھ لو فرعون کے محل کو. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے. دنیا میں اپنے گھروں کو سجانے میں ہم کہیں قرآن کو نیگلیکٹ نہ کر دیں. شوہر اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہر کو کہیں کارپوریٹ لیڈر بنا کر صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کر لیں. ایسی غفلت مجھے اور آپ کو قرآن سے دور نہ کر دے. کس کا جتھا کمزور، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. پتہ چل گیا کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو مال کی طرح بڑھتی ہے. جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ایسے بھی ہدایت بھی بڑھتی ہے. جس طرح آپ مال کو آگے نہ ارن کریں اور جو کمایا ہوا مال ہے اسی کو استعمال کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ مال ختم ہو جاتا ہے. ہدایت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اگر آپ نے ہدایت کو اور نہیں بڑھایا اور جو ہدایت آپ کے پاس تھی بس آپ اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے حساب سے بہتر ہیں. اگر سجانا ہی ہے تو اپنی نمازوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے روزوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے قرآن کی تلاوت کو سجاؤ اور اپنے ایمان کو سجاؤ. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، ہم اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. کوئی پشتبان نہ ہوگا، یعنی کوئی باعث عزت نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جنہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. آپ دیکھیں اللہ کے حضور جب آپ اور میں پیش ہوں گے تو کیا حالت ہوگی ایک متقی انسان کی. ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ، صرف اس مٹی سے بنے ہوئے ایک گھر کو، اینٹوں سے بنے ہوئے ایک گھر کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. ہمارے ایموشنز کا کیا حال ہوتا ہے جب کبھی آپ یہ آیت پڑھیں کہ جب اللہ کے بندوں کو مہمان کے طور پر رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو امیجن کر لیا کریں کہ جب کعبہ کو دیکھ کر میرے آنسو نہیں تھمتے تو رب العزت کو دیکھ کر میرا کیا عالم ہوگا. اللہ ہم سب کو اس لذت سے آشنا کرے اور اللہ ہمیں اس لذت کے ساتھ جو ہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو. تو کیا ضرورت ہے میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے رب کے کاموں سے انکار کر دیں، جس رب نے آپ کی اور میرے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن جنتوں میں جا کر اصل سکون مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے. ہم دنیا میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ لذت کے لیے. کسی نے کہا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو.
لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو اگر میں اور آپ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی رب کے احکامات کو، رحمان کے احکامات کو ٹھکراتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یوم الحسرتہ کے والے دن میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے اس وقت کو سوچ سوچ کر حسرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، ایسے ہی اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جب کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اللہ کو کسی کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں عیسائیوں کے اوپر اللہ کا خاص جو ہے غضب بھڑک رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ غضب بھڑکا سکتا ہے، آپ اور میں جا کر عیسائیوں کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کام کیا، اب دیکھنا تمہارے اوپر کیا کیا عذاب آئیں گے۔ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ تبلیغ کرتے جانا، سمجھاتے جانا، کہتے جانا، بتاتے جانا۔ اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے؟ ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے، والموعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب قرآن میں اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اب جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ جہاں اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے وہاں وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عیسائیوں کے اوپر اپنے غضب کا اظہار کیا، اب جو مبلغ ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اپنے غضب کا اظہار شروع کر دے، نہیں، آپ کا اور میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ غصہ، یہ غضب اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ نے اور میں نے تو تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو آپ نے اس کو مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ٹھہروایا تھا، اور وہیں اسی مسجد نبوی میں رہ کر انہوں نے اپنی جو بھی عبادت کی ہوگی عیسائیوں نے کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نہیں سنائی کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو تبلیغ کرنی ہے، اور جس نے تبلیغ کرنی ہے اس کو واعظ کرنا ہوگا، اچھی نصیحت کرنی ہوگی، بھلی نصیحت کرنی ہوگی۔ تو جب ہم عیسائیوں کے ساتھ غضب اور غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تبلیغ کرتے ہوئے، تو یہ بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ غیر اسلامی رسومات میں انوالو ہوں، جو بدعات میں انوالو ہوں، جو اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، ہم ان کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں؟ غصہ کرنے کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے یا تو ان کی کمپنی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، یا ہم نے محبت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ بالکل وہی طریقہ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، یا ابتی کہہ کر۔ تو یہ اللہ کو زیبا ہے، یہ اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ جہاں جہاں قرآن میں غضب کا اظہار کر رہا ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آخرت کا محاسبہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے آ کر اکیلے اکیلے دینا ہوگا۔ ایک ایک امت سے کلیکٹیو حساب ہوگا، ایک ایک امت کے فرد سے کلیکٹیو حساب ہوگا۔ تو عارضی عافیت اگر میں اور آپ اس دنیا میں اپنی رکھنے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے کہ نہیں آج دین پر عمل نہیں کرو، عافیت اسی میں ہے کہ سب خاندان مل جل کر رہے، سب ایک ہی فریکوینسی پر رہیں۔ اس عارضی عافیت کو اگر آپ نے اور میں نے قائم رکھا، اور وہ جو آنے والا جہان میرے اور آپ کے لیے تیار ہے جس میں آپ کو اور مجھے اکیلے اکیلے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سوچ لیں کہ میں اور آپ اللہ کو کیا ایکسکیوز پھر اس دن دیں گے۔ اس دن میری اور آپ کی عقلیں کام نہ کریں گی، اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے غلط سودا کیا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے اندر منادی کر دیتے ہیں، یعنی آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور پھر وہ
جو منادی ہوتی ہے سب آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان والے زمین والوں میں منادی کر دیتے ہیں، اور پھر زمین والے شخص جو ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس سے رب محبت کرنے لگ جاتا ہے اس سے انسان بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے چرند پرند بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو تو بننا ہے ان ایمان والوں میں جو اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ بس اے نبی، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درموں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ کہیں تمہیں اتنی بڑی بڑی سپر پاورز جو تباہ کر دی گئیں ان کی کوئی آواز آتی ہے؟ خاموشی، روینز، کھنڈرات۔ آپ کھنڈرات میں جائیں تو دیکھیں کیا خاموشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی یہ جو آپ کے ادھر کراچی کے اندر ہی ایک وہ جگہ ہے، شاید مکلی کا قبرستان ہے جس جگہ پر، اس کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ انہوں نے پرانی کچھ قبریں ہیں، وہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیں ایک خاموشی کا عالم ہے۔ آپ روبنس کے اندر جائیں، آپ موئنجو دوڑو چلی جائیں، آپ کو ایک خاموشی کا عالم نظر آئے گا۔ اور ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم پکنک منانے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب کسی ایسی بستی سے گزرو جہاں پر عذاب ہو چکا، گزر چکا، تو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اور عبرت کے ساتھ گزرو، آنکھوں میں آنسو لے کر گزرو۔